دنیا کی سپر پاور طاقتوں کو ہرا دیا، شکست کھانے پر مجبور کیا، تو یہ اللہ کا ہمیشہ فیصلہ ہے۔ آج بھی جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ اسلام غالب آئے گا، اہل اسلام غالب آئیں گے، تو جس طرح منافقوں کے سردار نے تانا دیا تھا، اسی طرح آج بھی یہودی، عیسائی، غیر مسلم یہ تانا دیتے ہیں۔ حالت تو دیکھو اپنی، یہاں بھی مارے جا رہے ہو، دنیا کے جس کونے میں دیکھو کون پیٹا جا رہا ہے، سیریا میں دیکھو، مصر میں دیکھو، یمن میں دیکھو، لیبیا میں دیکھو، فلاں جگہ دیکھو، فلاں جگہ دیکھو۔ حالت تو تم مسلمانوں کی یہ ہے، اور خواب دیکھ رہے ہو کہ دنیا پر غلبہ حاصل کریں گے۔ جس طرح منافقوں کے سرداروں نے یہ تانا دیا تھا، آج بھی لوگ تانا دے رہے ہیں، لیکن یہ اللہ کا طے شدہ فیصلہ ہے۔ ہاں، عمل کے اعتبار سے ہمارے اندر کوتاہی جتنی ہوگی، اللہ کی مدد کے آنے میں دیر ہوگی، اللہ کے اس فیصلے کو سامنے آنے میں دیر ہوگی۔ لیکن جس دن مسلمان، جس خطے کے مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی مکمل فرما برداری پر آ جائیں گے نا، اللہ کا یہ فیصلہ وہاں سامنے آئے گا، یہ بالکل طے شدہ ہے۔ ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 14 سے کر رہے۔ سورۃ المجادلہ میں زہار کا حکم اور اس کے بارے میں مسئلہ بیان کیا گیا تھا۔ اس کے بعد منافقوں کے سلسلے میں کچھ باتیں بیان کی گئی تھی۔ آج کے درس میں منافقوں ہی کے بارے میں کچھ باتیں ہیں، اور پھر اہل ایمان جن کو ہمیشہ کے لیے کامیابی ملنے والی ہے ان کا ذکر کر کے سورۃ المجادلہ کا درس ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ اے نبی، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے ایسی قوم سے دوستی کر رکھی ہے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا؟ یہ دوستی کرنے والے منافقین تھے جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے لیکن حقیقتاً مسلمان تھے نہیں، اور کافر جو لوگ تھے وہ کھلم کھلا تھے، ان کی دشمنیاں سب ظاہر تھی، تو ان سے بچنا، ان کی سازشوں سے بچنا آسان تھا۔ لیکن منافق جو دوغلے قسم کے لوگ تھے، جو آستین کے سانپ تھے، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے تھے لیکن اندر اندر ساری سانٹھ گانٹھ کافروں سے، یہودیوں سے رکھا کرتے تھے، تو ان سے بچنا ذرا مشکل تھا۔ اسی لیے ایسے منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سخت لہجہ استعمال فرمایا ہے۔ سورۃ التوبہ میں تو ان کی ساری پول کھول کے رکھ دی ہے، اور ان کے لیے سخت عذاب کی وعید بھی قرآن میں جگہ جگہ بیان ہوئی۔ جن لوگوں سے انہوں نے دوستی کر رکھی ہے، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اس سے مراد یہودی ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں ہم جو پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم، یا اللہ ان کا راستہ ہمیں نہ دکھانا، ان کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، یہ مغضوب علیہم قوم یہود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس قوم میں گمراہی پھیلی اور یہ غلط راستے پر چل پڑے، تو انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا تھا۔ تقریباً 4000 انبیاء اس قوم میں آئے ہیں، بنی اسرائیل میں، ان کی اصلاح کے لیے، لیکن قوم نہیں سدھری۔ آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، وہ انہی میں سے تھے، لیکن انہوں نے ان سے بھی دشمنی کر لی، اور مشرک جو اس وقت بادشاہ تھا روم کا، اس کے
دربار میں اس کی عدالت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف مقدمہ کیا تاکہ وہ حضرت عیسیٰ کو سولی پہ لٹکا دیں اور پھانسی کی سزا دے دیں۔ تو اللہ کا ان پر غضب نازل ہوا ہے، یہودی مراد ہیں۔ تو یہودیوں سے یہ سانٹھ گانٹھ کرتے ہیں، دوستیاں کرتے ہیں۔ کسی بھی غیر مسلم قوم، چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے کوئی اور نان مسلم جتنی بھی قومیں ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، ان سے اخلاق سے پیش آنا، ان کے ساتھ معاملات کرنا، بیوپار کرنا، کاروبار کرنا، انسانی ہمدردی کرنا، بیمار پڑ جائیں تو ان کی عیادت کرنا، مزاج پرسی کرنا اور ان کی مدد کرنا، ان کا تعاون کرنا، اسلام قرآن اس سے بالکل منع نہیں کرتا ہے۔ انسان ہونے کے ناطے سے ان سے کرنا بھی چاہیے، ان سے معاملات کرنا بھی جائز ہے، لیکن ان سے ایسی دوستی، ایسا تعلق کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کے راز ان کو بتا دیے جائیں، اندرونی معاملات دوستی کی بنیاد پر ان کو بتا دیا جائے، تو پھر ایسی دوستی منع ہے۔ اس صورت کے بعد جو سورۃ الحشر ہے، سورۃ الحشر کے بعد سورۃ الممتحنہ ہے، وہ سورۃ الممتحنہ ایسے ہی واقعات کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے کہ جس میں بعض سچے پکے مسلمان تھے، لیکن کچھ تعلقات کی بنیاد پر حضور کے راز فاش کر دیے تھے، راز ظاہر کر دیے تھے، بتا دیے تھے مکے والوں کو، مشرکوں کو، تو اس بارے میں وہ سورت نازل ہوئی ہے۔ اللہ نے فرمایا ما ہم منکم ولا منہم، نہ یہ تم میں سے ہیں نہ ان میں سے، منافق لوگ تم میں سے اس لیے نہیں ہیں کہ یہ اندر سے دل سے کافر ہے اور تعلقات یہودیوں سے گانٹھ رکھے ہیں، اور نہ ان سے ہیں، ظاہری دوستی ان کے ساتھ کر رکھی ہے، لیکن بہرحال ان میں سے بھی نہیں ہیں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں۔ وہ جو عوامی زبان میں وہ مقولہ مشہور ہے کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، تو یہ ان لوگوں میں سے ہیں۔ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ جھوٹ پر قسمیں کھاتے ہیں، حالانکہ یہ جانتے ہیں کہ ہم جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں، لیکن جھوٹی قسمیں مسلمانوں کے سامنے کھاتے تھے، اللہ کے نبی کے سامنے کھاتے تھے۔ ایک روایت میں آیا، حضرت عبداللہ ابن عباس غالباً راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تھی، صحابہ بیٹھے تھے، حضور علیہ السلام نے کہا کہ ابھی تمہارے پاس ایک آدمی آئے گا، قلبہ قلب رجل جبار، اس کا دل ایک ظالم جابر انسان کا دل ہے، سنگ دل ہے وہ، اور ینظر بعینی شیطان، وہ شیطان کی آنکھوں سے دیکھتا ہے، وہ آ جائے تو مجھ سے بات مت کرنا۔ اور کچھ ہی دیر میں ایک آدمی آیا جس کی آنکھیں نیلگوں تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا تم اور تمہارے ساتھی مجھے برا بلا کیوں کہتے ہو، گالیاں کیوں دیتے ہو؟ وہ کہنے لگا، قسمیں کھانے لگا، قسم بخدا ہم یہ کام نہیں کرتے ہیں، اور وہاں سے گیا، اپنے دوسرے ساتھیوں کو بھی لے کے آیا، بلا کے لایا، انہوں نے بھی اللہ کے نبی کے سامنے قسمیں کھائی، جھوٹی قسمیں، کہ ہم لوگ تو آپ کا بالکل برا بلا نہیں کہتے ہیں، آپ کو آپ کی بالکل برائی نہیں بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی موقع پر یہ آیتیں نازل فرمائی کہ ان کی دوستیاں یہودیوں کے ساتھ ہیں اور اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرتے رہتے ہیں۔ اعد اللہ لهم عذابا شدیدا، یہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ انہم ساء ما كانوا يعملون، بہت ہی برا کام جو یہ کر رہے ہیں، یہ ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں اور اندر اندر سازشیں کرتے ہیں، ان کی یہ حرکت بہت بری ہے۔ اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ فلہم عذاب مہین، انہوں نے اپنی جھوٹی قسموں کو جنہ سپر بنا لیا، ڈھال۔ جنگ میں جو پہلے زمانے میں جنگی لڑی جاتی تھی، اس میں ایک ہاتھ میں تلوار، نیزہ، جو بھی ہتھیار ہوتا تھا دشمن کو قتل کرنے کے لیے آدمی استعمال کرتا تھا جنگجو، اور دوسرے ہاتھ میں ڈھال ہوتی تھی، وہ پکڑے رہتا تھا دشمن کے وار کو روکنے کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے۔ تو فرمایا یہ منافق لوگ اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیتے ہیں۔ ڈھال اس طور پر بنایا کہ اپنی جھوٹی قسموں کے ذریعے سے یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم پکے سچے ایمان والے ہیں، تاکہ مسلمان ہماری جان اور مال سے تعرض نہ کریں، ہماری جان کی بھی حفاظت ہو جائے، مال کی بھی۔ جو کافر تھے، کھلم کھلا دشمن تھے، ان سے مسلمانوں کی لڑائیاں تھیں، مقابلے تھے، لڑائی ہوتی تھی تو جان کا بھی نقصان ہوتا تھا، ان کے مال کا بھی نقصان ہوتا تھا۔ ان لوگوں نے اپنی جھوٹی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے تاکہ مسلمانوں سے جان اور مال محفوظ رہیں،
فصدوا عن سبیل اللہ، اور پھر انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا، مسلمانوں کے خلاف اندر ماحول بناتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ماحول بناتے تھے، اور اس سے حوصلہ شکنی مقصود ہوتی تھی کہ مسلمانوں کے حوصلے ہم پست کر دیں اور دوسرے لوگوں کو بھی اسلام کی طرف آنے سے روکیں۔ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ایسے لوگوں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اللہ فرما رہے ہیں یہ اپنی جان، اپنے مال، اپنے اولاد کی حفاظت کے لیے جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں، اللہ کے مقابلے میں نہ ان کے مال کام آئیں گے نہ ان کی اولاد کام آئے گی۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ جہنم والے ہیں اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ ان کو رہنا ہوگا۔ بلکہ 5ویں پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے بھی درجات ہیں، جہنم کی بھی کیٹیگریاں ہیں۔ جو منافق لوگ ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے بالکل نچلے درجے میں ہیں، جو بڑا پریشان کن ہوگا۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم، اللہ فرما رہے ہیں کہ جس طرح یہ جھوٹی قسمیں کھا کر تمہارے سامنے بچ کے نکل جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں ہم نے مسلمانوں کا الو بنا دیا، بیوقوف بنا دیا، جھوٹی قسمیں کھا دی، ان کو یقین دلا دیا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، پکے سچے مسلمان ہیں، ان کی یہ عادت قیامت کے دن بھی نہیں جائے گی، قیامت کے دن بھی نہیں چھوٹے گی۔ جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا کرے گا اور ان سب کو اٹھائے گا، فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ، اللہ کے سامنے بھی یہ جھوٹی قسمیں کھانے کی کوشش کریں گے، کہیں گے ہم منافق نہیں تھے، ہم دوغلی پالیسی نہیں اپناتے تھے، ہم تو سچے پکے مسلمان تھے، جھوٹی قسمیں کھا کر اللہ کے عذاب سے بھی اس دن کی رسوائی سے یہ بچنے کی کوشش کریں گے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، اور وہ سمجھتے ہیں، گمان کرتے ہیں کہ وہ کسی چیز پر ہیں، وہاں بھی ہماری جھوٹی قسمیں کام آ جائے گی، حالانکہ ایسا نہیں ہوگا۔ قرآن نے 7ویں پارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کے سامنے یہ جھوٹی قسمیں کھائیں گے، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، ہم تو شرک کرنے والے نہیں تھے، ہم تو یہ گناہ کرنے والے نہیں تھے۔ اللہ نے فرمایا اللہ ان کی ساری حالتوں سے واقف ہے۔ الا انہم ہم الکاذبون، سنو یہ لوگ جھوٹے ہیں، انسانوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، مخلوق کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن جو اللہ ان کو پیدا کرنے والا ہے، ان کے ذرے ذرے سے واقف ہے، ان کے خون کے ایک قطرے سے واقف ہے، ان کے ذہن میں، ان کے دماغ میں، ان کے دل میں، ان کے عقل میں جو خیالات آنے والے ہیں، ابھی آئے نہیں، آئندہ آنے والے ہیں، اللہ تو ان سے بھی واقف ہے۔ اللہ یعلم السر واخفا، اللہ دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے، واخفا، اور جو اس سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے۔ یہ کون سی پوشیدہ چیز ہے؟ آئندہ جو خیالات آنے والے ہیں اللہ ان سے بھی واقف ہے، ان کے ماضی سے، گزشتہ زمانے سے اللہ واقف ہے، حال ابھی جو ان کا زمانہ چل رہا اس سے واقف ہے، مستقبل آئندہ یہ کیا کریں گے اس سے بھی واقف ہے۔ جو ذات ایسی واقفیت رکھنے والی ہو، ایسا علم رکھنے والی ہو، اس کو یہ لوگ کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں؟ الا انہم هم الکاذبون، لہذا اللہ نے اعلان فرمایا سنو یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان نے ان پر قبضہ جما لیا ہے اور اللہ کی یاد کو بھلا دیا ہے۔ یہ جب جھوٹ بولتے ہیں نا تو ان کے ذہن و دماغ میں یہ بات نہیں رہتی کہ اللہ دیکھ رہا ہے، پیدا کرنے والا ہم سے واقف ہے، اس لیے کہ شیطان نے ان کے رگ و ریشے پر قبضہ کر لیا ہے، شیطان غالب آ گیا ہے۔ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، سنو یہ شیطان کا گروہ ہے، یہ شیطان کی پارٹی ہے، اور شیطان کی پارٹی کو نقصان اٹھانا ہی ہے، شیطان کی پارٹی کو نقصان اٹھانا ہی ہے، نقصان کا سامنا کرنا ہی ہے، خسارے کا۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، منافقین بھی انہی میں ہیں، اولئک فی الاذلین، یہ انتہائی ذلیل لوگوں میں سے ہوں گے، رسوائی ان کی پکی ہے، ناکامی ان کی پکی ہے، آخرکار ان کو نقصان اٹھانا ہے، شکست کا سامنا کرنا ہے، مغلوب ہونا ہے۔
کیونکہ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے یہ لکھ دیا ہے، اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آئیں گے۔ یہ اللہ کا طے شدہ، ازل سے یہ طے شدہ اللہ کا فیصلہ ہے، میں میرے رسولوں کی اطاعت کرنے والے، ان کے حکموں پر چلنے والے آخرکار غالب آ کے رہیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ بعض صحابہ نے جب کہ مکہ فتح ہو گیا، طائف فتح ہو گیا، تو آپس میں باتیں کی اور باتوں میں یہ کہا کہ مکہ بھی ہمارے سامنے مغلوب ہو گیا ہے، طائف والے بھی مغلوب ہو گئے، اور انشاءاللہ وہ دن بھی آئے گا فارس و روم بھی ہمارے سامنے جھک جائیں گے، کمزور پڑ جائیں گی۔ فارس و روم اس وقت کی دو سپر پاور طاقتیں تھیں، کہا انشاءاللہ وہ بھی ہمارے سامنے ہیچ ہو جائے گی، کمزور پڑ جائے گی۔ جب کافروں نے یہ بات سنی، منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی تھا، وہ کہنے لگا کہ آس پاس کے چند دیہات، چھوٹے سے گاؤں تمہارے قبضے میں کیا آ گئے؟ تم یہ سوچنے لگے کہ فارس و روم والے بھی تمہارے قبضے میں آ جائیں گے، وہ بھی مغلوب ہو جائیں گے، ان پر بھی تم فتح حاصل کر لو گے۔ جانتے ہو فارس و روم والے کیسے ہیں؟ وہ ساز و سامان میں، ہتھیاروں میں بھی تم سے بڑھ کر ہیں، اور عدد میں، تعداد میں، سنکھیا میں بھی، افراد میں بھی وہ تم سے بڑھ کر ہیں۔ کیسے خواب تم دیکھ رہے ہو اور کیسی سوچیں سوچ رہے ہو؟ اس موقع پر اللہ نے آیت اتاری، دیکھو تم اہل ایمان کا مذاق مت اڑاؤ، ابھی بظاہر اگرچہ کمزوری کی حالت میں ہیں، لیکن اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آئیں گے۔ یہ اللہ کا طے شدہ فیصلہ ہے اور ہمیشہ کے لیے۔ کل بھی اللہ کا یہ فیصلہ سامنے آیا اور آئندہ بھی اللہ کا یہ فیصلہ سامنے آئے گا۔ کتب اللہ لاغلبن، ہاں اتار چڑھاؤ آتے رہتے، اہل ایمان آزمائشوں سے گزرتے ہیں، مصیبتوں کا سامنا کرتے ہیں، سب کچھ حالات اتار چڑھاؤ، کیوں کہ یہ غیب کا مسئلہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہر موقع پر ہر حال میں اہل ایمان کو غالب کر دینا، فتح نصیب کر دینا، تو پھر امتحان نہیں رہے گا، پھر تو جتنے بھی کافر، مسلم، غیر مسلم ہیں سب مسلمان ہو جائیں گے۔ ایک نماز پڑھنے والا، ایک داڑھی ٹوپی رکھنے والا، ظاہری میں مسلمان دکھنے والا، اللہ تعالیٰ ہر کاروبار میں اسے کامیاب کر دے، ہر چیز جس پہ ہاتھ لگائے کامیاب ہو جائے، تو دوسرے جو لوگ نافرمان ہیں نا وہ بھی اسی ڈگر پہ آ جائیں گے۔ یار یہ راستہ صحیح ہے، اس نے فلاں آدمی نے، غریب تھا، نماز پڑھنی شروع کی، مالدار ہو گیا، تو کوئی بے نمازی نہیں رہے گا۔ لیکن اللہ ایسا نہیں کرتا کہ ہر نماز والا کامیابی ہو جائے، کاروبار میں خوشحال ہو جائے۔ کیوں؟ یہ دنیا امتحان ہے، آزمائش کا گھر ہے، تو اس میں آزمائش ہوتی رہتی ہے، لیکن آخر کار فائنل رزلٹ جو آتا ہے نا وہ اہل ایمان کی کامیابی کا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، صحابہ کرام کے دور کو دیکھ لیں، بعد کے زمانوں میں دیکھ لیں، آج بھی ایسے حالات سامنے آ چکے ہیں، اہل ایمان جمے رہے، آزمائشیں آئی، قربانیاں دی، ہے نا، لاکھوں مجاہدین نے جہاد میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، دنیا کی سپر پاور طاقتوں کو ہرا دیا، شکست کھانے پر مجبور کیا۔ تو یہ اللہ کا ہمیشہ فیصلہ ہے۔ آج بھی جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ اسلام غالب آئے گا، اہل اسلام غالب آئیں گے، تو جس طرح منافقوں کے سردار نے تانا دیا تھا، اسی طرح آج بھی یہودی، عیسائی، غیر مسلم یہ تانا دیتے ہیں۔ حالت تو دیکھو اپنی، یہاں بھی مارے جا رہے ہو، دنیا کے جس کونے میں دیکھو کون پیٹا جا رہا ہے، سیریا میں دیکھو، مصر میں دیکھو، یمن میں دیکھو، لیبیا میں دیکھو، فلاں جگہ دیکھو، فلاں جگہ دیکھو۔ حالت تو تم مسلمانوں کی یہ ہے، اور خواب دیکھ رہے ہو کہ دنیا پر غلبہ حاصل کریں گے۔ جس طرح منافقوں کے سرداروں نے یہ تانا دیا تھا، آج بھی لوگ تانا دے رہے ہیں، لیکن یہ اللہ کا طے شدہ فیصلہ ہے۔ ہاں عمل کے اعتبار سے ہمارے اندر کوتاہی جتنی ہوگی، اللہ کی مدد کے آنے میں دیر ہوگی، اللہ کے اس فیصلے کو سامنے آنے میں دیر ہوگی۔ لیکن جس دن مسلمان، جس خطے کے مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی مکمل فرما برداری پر آ جائیں گے نا، اللہ کا یہ فیصلہ وہاں سامنے آئے گا، یہ بالکل طے شدہ ہے۔ ہمارے اپنے وجود کا اتنا یقین نہیں ہے جتنے اللہ کے اس فرمان کا اور اس فیصلے کا یقین ہے۔ کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی ان اللہ قوی عزیز، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ میں بھی غالب آؤں گا، میرے رسول بھی غالب آئیں گے۔ کیوں؟ اللہ بڑا زور آور ہے، عزیز ہے، زبردست غلبے والا ہے۔ جب وہ فیصلہ کر دینا، دنیا کی ساری طاقتیں ہیچ ہو جائے گی،
سپر پاور طاقتوں کو بھی جھکنا پڑے گا، اور ساری تدبیریں، ساری سازشیں، ساری اسکیمیں اور سارے اسباب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ اللہ جس دن کمزوروں کو غالب کرنا چاہے گا، کمزور بھی غالب آ جائیں گے۔ بے شک اللہ طاقتور ہے، زبردست ہے، غلبے والا ہے، اس کے فیصلے کو کوئی طاقت چیلنج نہیں کر سکتی، کمزور نہیں کر سکتی۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ اب یہ جو آخری آیت ہے، اس میں اللہ نے پکے سچے ایمان والوں کا ذکر کیا ہے۔ منافقوں کے بارے میں تو کہا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایسی قوم سے دوستی گانٹھ رکھی ہے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، غصہ نازل ہوا۔ لیکن اہل ایمان کی کیا حالت ہے؟ فرمایا تم ایسے لوگوں کو نہیں پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان و یقین رکھتے ہوں کہ وہ دوستی کرنے لگ جائیں ایسے لوگوں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرتے ہیں، اگرچہ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، اگرچہ وہ ان کے باپ کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ ان کے بیٹے کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ ان کے بھائی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ ان کا کنبہ قبیلہ برادری کیوں نہ ہو، باپ بھی رسول کی مخالفت کر رہا ہے، بیٹا بھی رسول کی دشمنی کر رہا ہے، بھائی بھی رسول کے مقابلے میں آئے ہوئے ہیں، یا کنبہ قبیلہ رسول کے مقابلے میں آیا ہوا ہے، پکے سچے ایمان والے ان کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی طرف کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ خونی رشتوں کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ اہل ایمان کی نگاہ میں وطن کا رشتہ اتنا مضبوط رشتہ نہیں ہے، خون کا رشتہ اتنا مضبوط رشتہ نہیں ہے، برادری کا رشتہ اتنا مضبوط رشتہ نہیں ہے۔ جتنے بھی لوگ جن رشتوں کو مضبوط رشتہ کہتے ہیں نا، ان رشتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اہل ایمان کی نگاہ میں صرف رشتہ جو مضبوط ہے وہ لا الہ الا اللہ کا ہے، لا الہ الا اللہ کا رشتہ یہ سب سے مضبوط رشتہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس آیت کا بھرپور مصداق ہے۔ ان کے سامنے باپ آیا، پرواہ نہیں کی، بیٹا آیا، پرواہ نہیں کی، رشتہ دار خونی قریبی رشتہ دار آئے، پرواہ نہیں کی، کنبے قبیلے برادری والے آئے، پرواہ نہیں کی، اللہ اور اس کے رسول کے جھنڈے تلے کھڑے رہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر عجیب نمونے، عجیب مثالیں سامنے آئی تھی۔ ایک طرف باپ ہے، دوسری طرف بیٹا ہے، ایک طرف بھائی ہے، دوسری طرف خونی رشتہ دار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو کھڑے ہیں نا، انہوں نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی کہ میری تلوار سے میرا باپ مارا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول کے مخالف میں آیا ہے، چاہے کٹ جائے تو کٹ جائے، ایمان کا رشتہ مضبوط رہے گا۔ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے، حضرت ابوبکر تو ایمان لے آئے تھے، بیٹا ایمان نہیں لایا تھا، بعد میں ایمان لے آیا ہے، تو بعد میں حضرت ابوبکر سے کہہ رہا ہے ابا جان بدر کی لڑائی کے دوران آپ کئی مرتبہ میرے سامنے آئے، لیکن میں نے نظر انداز کر دیا، اگنور کر دیا کہ میرے باپ ہیں اور میں نے تلوار آپ پہ نہیں چلائی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا چونکہ جنگ میں ہو جاتا ہے، گھمسان کی لڑائی میں میری نظر تجھ پہ نہیں پڑی، اگر میری نظر پڑ جاتی تو میری تلوار سے تو نہیں بچتا، اس لیے کہ اس وقت میرا بیٹا تو نہیں تھا، میرے بیٹے وہ تھے جو محمد عربی کے جھنڈے کے تلے آئے تھے۔ باپ نے بیٹے کے سلسلے میں یہ بات کہی ہے۔ اسی طرح بھائی ہونے کی پرواہ نہیں کی۔ حضرت مصعب بن عمیر اللہ کے نبی پر ایمان لانے والے تھے، ان کے بھائی عبید بن عمیر دشمنوں کی طرف سے، قریش کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر نے اپنے بھائی کو قتل کیا ہے بدر کے میدان۔ حضرت عمر کے تلوار سے ان کے سگے ماموں عاص ابن ہشام قتل ہوئے۔ برادری کا مسئلہ آیا نا، تو دونوں طرف صفیں جو ہے لگائی گئی جنگ کے میدان میں، تو سب سے پہلے قریش کے 3 لوگ آئے تھے اور انہوں نے چیلنج کیا، آؤ ہمارے مقابلے کے لیے، حل میں مبارزن ہے کوئی مقابلہ کرنے والا؟ ادھر سے 3 انصاری صحابی نکلے تھے، 3 انصاری صحابی نکلے تھے مقابلے کے لیے۔ تو قریش کے لوگوں نے کہا کہ انصاری نہیں، ہماری برادری کے آئیں، ہمارے سامنے ہماری ٹکر کے آئیں۔
تو ادھر مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ ابن حارث نکلے ہیں، قریش کے لوگ تھے، سامنے بھی قریش کے لوگ تھے، برادری، قرآن کہتا ہے او عشیرتہم، چاہے برادری والے سامنے آ جائیں اہل ایمان پھر پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ تو سامنے شیبہ تھا، عتبہ تھا، ولید تھا، تینوں اپنی برادری کے لوگوں کے ہاتھوں سے قتل ہوئے بدر کے میدان میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابھی حضرت ابو بکر کا معاملہ آیا، حضرت ابو بکر کے والد بہت بعد میں مسلمان ہوئے، فتح مکہ کے موقع پر۔ پہلے کسی موقع پر اللہ کے نبی کی شان میں کچھ گستاخی کر دی، کچھ برا بلا کہہ دیا، بوڑھے تھے، سفید داڑھی ہو گئی تھی، حضرت ابو بکر صدیق وہاں کھڑے تھے، برا بلا کہا، غصے سے لال پیلے ہو گئے حضرت ابو بکر صدیق، زور سے تماچا مارا، اتنا زور سے مارا کہ بوڑھا باپ تھا نیچے گر گیا بے ہوش ہو کے۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے حضرت ابو بکر صدیق، آ کر کہا یا رسول اللہ، میرے والد نے آپ کے ساتھ گستاخی کا معاملہ کیا ہے، میں نے تماچا مار دیا اور اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا۔ اللہ کے نبی نے کہا ابو بکر، بڑا باپ تھا، کیوں مارا؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کہا یا رسول اللہ لو کان السیف قریبا منی لضربت به عنقه، یا رسول اللہ یہ تو تماچا مارا ہے، میرے پاس تلوار نہیں تھی، اگر قریب میں تلوار ہوتی نا تو میں اس کی گردن اڑا کے لے کے آ جاتا۔ تو اس طرح کے واقعات پیش آئے۔ یہ صحابہ پر یہ آیت پوری فٹ بیٹھتی ہے، ورنہ آج کل کے ہمارے مسلمان، ہم تو باپ کی محبت میں، بیٹوں کی محبت میں، قبیلے کی محبت میں، برادری کی محبت میں، علاقے کی محبت میں، ان محبتوں کو غالب رکھتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی محبتیں پیچھے رہ جاتی ہے۔ آج دنیا میں دیکھ لیجئے، آج دنیا میں یہ جو کمزوری پیش آ رہی ہے مسلمانوں کو اور ہر جگہ مارے جا رہے ہیں، ان میں دشمنوں کا اتنا ہاتھ نہیں جتنا اپنوں کا ہاتھ ہے۔ غیروں کے ساتھ دوستیاں ہیں اور اپنوں کے ساتھ دشمنیاں ہیں۔ یمن میں، سیریا میں کس نے مارا، کس نے قتل کیا ہے؟ یا تو ایران اس میں شامل ہے یا تو سعودیہ شامل ہے۔ خود اہل ایمان مصر میں وہاں کی گورنمنٹ نے مسلمانوں کو قتل کیا ہے، شہید کیا ہے۔ غیروں کے ساتھ دوستیاں ہیں، یہودیوں کے ساتھ دوستیاں ہیں، عیسائیوں کے ساتھ دوستیاں ہیں، اور ان کے ہاتھوں یہ پیش آ رہا ہے۔ تو یہ تو آیت صحابہ کرام کے اوپر بالکل فٹ بیٹھتی تھی کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں نا، تم ان کو نہیں پاؤ گے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے وہ دوستیاں کریں، چاہے ان کے باپ کیوں نہ ہو، ان سے تعلق پھر برقرار نہیں رکھتے ہیں، چاہے ان کے بیٹے کیوں نہ ہو، ان کے بھائی کیوں نہ ہو، ان کی برادری کیوں نہ ہو۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح من۔ جب صحابہ نے اپنے اندر یہ خصوصیت پیدا کی، پکے سچے ایمان والے، ایمان کے رشتے کو آگے رکھا، باقی سب رشتے پیچھے، تو اللہ نے انہیں انعام عطا فرمائے۔ پہلا انعام، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے، ثابت کر دیا، مضبوط کر دیا ہے، حالات کا اتار چڑھاؤ اس ایمان کو متاثر نہیں کر سکتا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّن۔ دوسرا فرمایا اپنی طرف سے روح کے ساتھ ان کی تائید فرمائی، ان کو مضبوط کیا، اور روح سے مراد خصوصی مدد، خصوصی اللہ کی نصرت۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا۔ تیسرا انعام، اللہ ان کے ان مضبوط ایمان کے مقابلے کے بدلے میں ان کو ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جو سدا بہار ہوں گی، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی۔ جنت کا سب سے بڑا لطف جو ہے نا وہ یہی، جنت کا سب سے بڑا لطف و بڑا مزہ، سب سے بڑی لذت وہی ہے کہ جنتیوں سے کہا جائے گا یہ جنت اور جنت کی ساری نعمتیں ہمیشہ رہنے والی، جوانی ہمیشہ رہنے والی، صحت ہمیشہ رہنے والی، طاقت ہمیشہ رہنے والی، کبھی کسی چیز کا کھٹکا نہیں ہوگا، اب مزید یہ پلس یہ کہ یہاں سے نکلنا بھی نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ دنیا میں خوبصورت سے خوبصورت جگہ بھی آپ قیام کر لینا، ٹھہر جائیں نا، وہ عارضی قیام ہے، چھوٹنے والا ہے۔ کشمیر چلے جائیں، دوسری گھومنے کی جگہوں پہ چلے جائیں، کتنے دن رہیں گے بھئی؟ 15 دن رہ لیں، 20 دن رہ لیں، کھٹکا اب بس اتنی خوبصورت جگہوں کو اب چھوڑ کے جانا ہے۔ خود دنیا کے سلسلے میں بھی یہی ہے، کھٹکا لگا رہتا ہے، پتہ نہیں کب چلے جائیں۔ گھر بنایا، بہترین شاندار گھر بنایا ہے، لیکن دل پہ کھٹکا لگا ہے، پتہ نہیں کب ہم سے یہ گھر چھوٹ جائے۔ یا تو ایسا بھی ہو سکتا ہے گھر والے ہی نکال دیتے ہیں بعض مرتبہ، بیچارے جس نے خون پسینے کی کمائی سے گھر بنایا، اولاد اسی کو نکال دیتی ہے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ موت کی شکل میں
اس گھر کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ تو دنیا کی یہ چیز سب سے بڑی کمی کہ اس کو چھوٹنا ہے یا یہ ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ جائے گی۔ جنت کا سب سے بڑا لطف یہی ہے کہ خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تیسرا انعام اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ سب سے بڑا انعام ہے، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی۔ جنت میں جب اعلان کیا جائے گا نا، اے جنتیوں میں تم سے خوش ہو گیا، اس سے بڑھ کر کسی اور چیز سے، کسی اور نعمت سے خوشی محسوس نہیں ہوگی۔ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، سنو یہ اللہ کی پارٹی ہے، یہ اللہ کا گروہ ہے جن کے اندر یہ خوبی ہے، یہ اللہ کا گروہ ہے اور اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے۔ یہ حزب اللہ ہے، یہ صحابہ ہیں۔ یہ دنیا کی جو حزب اللہ ہے یہ سب سانٹھ گانٹھ والے ہیں۔ ہاں، لوگ ان پر یقین کر لیتے ہیں نا کہ یہ سب کر دیں گے، یہودیوں کے مقابلے میں اتنی بڑی طاقت ہے۔ یہ حزب اللہ نام کی ہے، یہ اوپر ٹائٹل خالی اچھا ہے، باقی اصل میں یہ بھی سانٹھ گانٹھ رکھتے ہیں۔ ورنہ اگر ان کے پاس اتنی طاقت ہے، پاس میں ہے، پڑوس میں ہے، سب کچھ ان کے پاس ہے، کیوں فلسطینیوں کی مدد نہیں کرتے؟ یہاں دنیا میں بھی ایک پارٹی کا نام ہے حزب اللہ نام رکھا ہے، وہ چیلنج کرتے ہیں امریکہ کو، کبھی برطانیہ کو، بڑی بڑی طاقتوں کو، لیکن کرتے کچھ نہیں، نورا کشتی چلتی رہتی ہے۔ یہ تو ایسے ہی ٹائٹل دے رکھا ہے، یہ برائے نام ہے۔ اصل حزب اللہ تو یہ ہیں جن کے اندر یہ خوبیاں ہیں۔ اور صحابہ کے بارے میں فرمایا یہ حزب اللہ تو صحابہ کی دشمن ہے، صحابہ سے بغض رکھنے والے یہ لوگ ہیں۔ نام حزب اللہ رکھا ہے جو قرآن میں آیا ہے۔ اصل حزب اللہ صحابہ کرام ہے، جن میں صحابہ کرام جیسی خوبیاں پائی جائیں گی وہ بھی حزب اللہ کا قرار دی جائے گی۔ اور یہی حزب اللہ ہے، چونکہ اوپر منافقوں کے بارے میں کہا حزب الشیطان، یہ شیطان کی پارٹی ہے۔ اور اہل ایمان کے بارے میں کہا یہ حزب اللہ ہیں، اور حزب اللہ ہمیشہ کامیاب رہیں گے، ہمیشہ کامیابی ان کے قدم چومے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو حزب اللہ میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت